السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا پارہ عامہ میں سبق ہے سورۃ الفجر، سورہ فجر۔ اس سورت کا نام سورہ فجر ہے، یعنی اس کو والفجری کی سورت کہتے ہیں۔ یہ اس سورت کا نمبر قرآن پاک میں 89 یعنی 89 نمبر سورت ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے بہت سی باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی زبر زیر پیش کو حرکتوں کو بالکل بھی نہ کھینچیں، ذرا سا بھی نہیں کھینچنا چاہیے، بلکہ حرکتوں کو بالکل بھی نہ کھینچیں، اور حروف کی ادائیگی واضح نکلنی چاہیے، یعنی ہا ہے، ضاد ہے، عین ہے، ان کی ادائیگی واضح نکلنی چاہیے، اور ذال ہے، جیسے ذال اور جیم اور زا کے اندر واضح فرق ہونا چاہیے، ایسے سین ہے، سا ہے، ان میں بھی فرق ہونا چاہیے، ایسے ہی چھوٹا سین اور بڑا شین میں بھی فرق ہونا چاہیے، یعنی سین اور شین میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ان حروف کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں سبق شروع کرتا ہوں۔ میرا نام عبد الرحمن قاسمی شکارپوری ہے۔ اب ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اب یہاں پر زیادہ چھوٹی آیت ہے تو اس لیے ملا سکتے ہیں اس کو، والفجر ولیال عشر، اور الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اب دیکھو میرے بڑا شین خوب واضح نکل رہا ہے، ایسی بڑا شین نکلنا چاہیے، والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ بس یہاں پر غلطی بچے کرتے ہیں کہ اس فا کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں۔ یہ فا بالکل بھی نہیں کھنچے گا، نہ یہ پہلے والا فا کھنچے گا، نہ یہ دوسرا والا فعلا کا فا، کوئی سا بھی نہیں کھنچے گا، اس لیے اس کو بالکل بھی نہ کھینچیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اب دیکھو مثلها میں میرا سا جو ہے بالکل یہ واضح نکلا، صاف صاف، تو ایسی آپ کا سا بھی بالکل صاف صاف نکلنا چاہیے۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ یہاں پر بچے غلطی کرتے ہیں، اس با کو کھینچ دیتے ہیں، یہ با بالکل بھی نہیں کھنچے گا، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں، فصب علیہم، فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ ایک غلطی بچے یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ اس طا کو کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں، طا کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، بغیر کھینچے اس کو پڑھیں، سوط عذاب فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه۔ اب زیادہ لمبی آیت ہے، اس لیے اگر بیچ میں کہیں سانس توڑنا چاہیں تو جیسا رب، یہاں پر سانس توڑ لیں آیت بنا کر، اور پھر پیچھے سے لوٹا لیں، رب یہاں سے لوٹا لیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. اب رزقہ میں زا ہے، اس لیے زا کو بالکل واضح طریقے سے نکالیں، رزقہ. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ربی میں جو مد ہے اس کو کھینچیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. یہاں پر اخفا ہوگا حبًّا پہ. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. دیکھو یہ والا جی ہے، یہ اسے وہ بچے جا سمجھتے ہیں. دیکھو ہجے کرتا ہوں اس کی، واو زبر و، جیم یا مد زیر جی، وجی، حمزہ زبر ا، وجی ا. ٹھیک ہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارے اس میں ڈھکا رہ گیا، دوبارہ پڑھتے ہیں ایسا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو معلوم کر سکتے ہیں. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.